دوستوں کہتے ہیں کہ کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کا مقصد خوش ہونا ہوتا ہے۔ ایک انسان روتے ہوئے ہی اس دنیا میں آتا ہے اور افسوس کے ساتھ اس دنیا میں 99% لوگ روتے ہوئے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہیپینس انڈیکس 2022 کے مطابق ہمارا پیارا پاکستان 146 میں سے 121 نمبر پر آتا ہے۔ وہی سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ ہمیں زندگی میں آگے سے آگے بڑھنے کے لیے جو چیز سب سے اہم رول پلے کرتی ہے وہ خوشی ہی ہے۔ جتنی بھی شوگر، ہرٹ اور ایگزائٹی کی بیماریاں ہیں وہ ایک دکھی انسان میں ہی پائی جاتی ہے۔ ایک دکھی انسان انسپائر کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ کسی دوسرے کو اپنی زندگی سے انسپائر کرے گا، بلکہ وہ دوسروں کو بھی دکھ سنا سنا کر دکھی کر دے گا۔ نیورو سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے دماغ میں دو طرح کے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں۔ ایک اینگرز کوکٹیل جہاں سے ڈوپامین، آکسیٹوسن، سیروٹونین اور اینڈورفن جیسے کیمیکلز نکلتے ہیں جو ہمیں خوشی محسوس کرواتے ہیں، ہمارا موڈ بہتر کرتے ہیں اور ہماری اچھی نیند کے پیچھے بھی یہی کیمیکلز ہوتے ہیں۔ وہی دوسری طرف دو کیمیکلز ہیں، ایڈرینلن اور کورٹیسول، جو کہ ہمیں پریشان، دکھی اور چڑچڑا بناتی ہیں۔ جس انسان میں یہ کیمیکل زیادہ ریلیز ہوتے ہیں وہ دکھی انسان ہوتا ہے، اور جس انسان میں آکسیٹوسن اور اینڈورفن جیسے کیمیکل زیادہ ریلیز ہوتے ہیں وہ خوش انسان ہوتے ہیں۔ پہلے تو خوشی کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خوشی مہنگی گاڑیاں، پیسے اور برانڈز میں ملتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک سائیکالوجسٹ نے بتایا تھا کہ میرے پاس زیادہ تر ڈپریشن کے جو مریض آتے ہیں وہ مہنگی گاڑیاں، مہنگے کپڑوں اور بڑے گھروں سے ہی آتے ہیں، اور اگر شہرت سے خوشی ملتی تو اتنے ایکٹرز خودکشی کیوں کر لیتے ہیں؟ تو دوستو آج میں آپ کو ایسے 5 سیکرٹس بتانے جا رہا ہوں جو خوش انسان میں پائے جاتے ہیں، اور اگر ان 5 رازوں کو آپ جان گئے اور انہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو آپ کبھی بھی ایک دکھی انسان نہیں بنیں گے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سیکرٹ نمبر 1، ایورجن۔ ایورجن کا مطلب ہوتا ہے دور ہٹانا، اگنور کرنا۔ ہمارا دماغ کچھ اس طرح سے ڈیزائن ہے کہ ہم جس چیز سے دور جانا چاہتے ہیں یہ ہمیں اس کے قریب لانا چاہتا ہے۔ چلیے اس ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ اپنی آنکھیں بند کر لیجئے اور کوشش کریں کہ آپ کے ذہن میں گوریلا نہ آئے۔ ایک بڑا سا گوریلا، بڑے بڑے بالوں والا کالا سا ایپ آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ گوریلا خطرناک ہوتے ہیں، گوریلا طاقتور ہوتے ہیں۔ اب آنکھیں کھولیے۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ گوریلا کو اگنور نہیں کر پائے ہوں گے اور گوریلا بار بار آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا۔ ایک بچہ کھڑکی کے پاس بال کو پکڑے کھڑا تھا۔ اس کی ماں نے بولا کہ بال کھڑکی سے نیچے مت پھینکنا۔ تھوڑی دیر بعد بچے نے بال کھڑکی سے نیچے پھینک دی۔ ہمارا دماغ کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ غریبی نہ آئے، ہم چاہتے ہیں کہ بیماری نہ آئے، مشکلیں نہ آئے، برا وقت نہ آئے، اور لا یہ کہتا ہے کہ آپ کو ایسی کنڈیشن میں خود کی تھاٹس پر قابو پا کر آگے بڑھنا چاہیے۔ ان لوگوں کو بھول جانا چاہیے جو آپ کو بھول چکے ہیں، ان لمحات کو چھوڑ دینا چاہیے جو آپ کو چھوڑ چکے ہیں، اور یہی خوش رہنے کا سب سے طاقتور راز ہے۔ سیکرٹ نمبر 2، گریٹیٹیوڈ۔ خوشی کا دوسرا راز گریٹیٹیوڈ ہے۔ یہ ایک طاقتور ٹول ہے جو آپ کی ذہنیت کو پازیٹیوٹی کی طرف موڑ سکتا ہے۔ جب ہم اس پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہے، بجائے اس کے کہ ہمارے پاس کیا کمی ہے، اس سے ایک فلفلمنٹ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ بحیثیت مسلمان شکر گزاری ہمارے ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے اور اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کا ایک بنیادی پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان کے لیے اس کا شکر ادا کرنا اس کی رحمت اور فضل کے لیے اپنی قدردانی ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ ہمارے ایمان کو بڑھانے اور اس کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، اس لیے ہمیشہ شکر ادا کیا کریں۔ ایک سٹڈی سے پتہ چلا کہ جن لوگوں نے ایک ہفتے میں ہر روز 3 چیزیں لکھی جن کے لیے وہ شکر گزار تھے، وہ اپنی زندگی سے زیادہ خوش، زیادہ پر امید اور زیادہ مطمئن محسوس کرتے تھے۔ سیکرٹ نمبر 3، کائنڈنس۔ خوشی کا تیسرا راز کائنڈنس ہے۔ ہمارا مہربان ہونا نہ صرف دوسروں کو خوشی دیتا ہے بلکہ اس سے آپ خود بھی خوش رہتے ہیں۔ جب ہم کائنڈ ہوتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اس سے لوگ ہمیں پسند کرنے لگتے ہیں اور ہماری عزت کرنے لگتے ہیں۔ سیکرٹ نمبر 4، مائنڈفولنس۔ خوشی کا چوتھا راز
माइंडफुलनेस है। प्रेजेंट में मौजूद होना और माजी पर ना सोचना या मुस्तकबिल की फिक्र ना करना हमें सुकून लाता है। ये हमें जिंदगी में छोटी छोटी चीजों की तारीफ करने की इजाजत देता है। एक स्टडी से पता चला कि माइंडफुलनेस से डिप्रेशन और स्ट्रेस का खात्मा होता है और आपका मूड अच्छा होता है। एकर टोली कहते हैं कि बेहतर मुस्तकबिल बनाने की ताकत मौजूदा लम्हे में मौजूद है। आप एक अच्छा प्रेजेंट बनाकर एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। सीक्रेट नंबर 5, फॉरगिवनेस। किसी ऐसे शख्स को माफ करना जिसने आपके साथ ज्यादती की हो मनफी जज्बात को छोड़ने और ज्यादा खुशी और अंदरूनी सुकून की तरफ बढ़ने का एक ताकतवर तरीका हो सकता है। गुस्से और नाराजगी को तामे रखना खुशी की राह में एक रुकावट है, क्योंकि ये जज्बात स्ट्रेस और टेंशन पैदा करते हैं। जब हम माफ करते हैं तो हम अपने आप को मनफी जज्बात के बोझ से आजाद कर लेते हैं और खुद को जिंदगी के मजीद पॉजिटिव पहलुओं पर फोकस करने देते हैं। माफी हमें माजी की तकलीफों को छोड़ने, मुस्बत सिमत में आगे बढ़ने और नई अपॉर्चुनिटीज और ताल्लुकात के लिए खुद को फोर्स करने में मदद करती है। रिसर्च ने यह भी साबित किया है कि माफी का ताल्लुक जहनी और जिस्मानी सेहत के बहुत से फवाइद से है, जिसमें स्ट्रेस, एग्जाइटी, डिप्रेशन, बेहतर ताल्लुकात, बेहतर नींद और इम्यून फंक्शन में इजाफा शामिल है। सूरह अल इमरान आयत नंबर 134 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो कबीरा गुनाहों और बेहयाइयों से बचते हैं और जब गुस्से में होते हैं तो माफ कर देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी माफी की अहमियत पर जोर देते हुए फरमाया, लोगों में से बेहतर वो है जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। बेहतरीन लोग वो हैं जो सबसे ज्यादा माफ करने वाले हैं। इसलिए हमेशा लोगों को माफ किया करें, इन पर रहम किया करें और इन्हें फॉरगिव किया करें। तो दोस्तों, यहाँ तक थी ये वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।